محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی زکوٰۃ روک لے گی اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا فرما دیں گے. طبرانی. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. اقلیتی دوست، سیکولر، علم بردار، اقلیت نواز، حسن کلام، ملنسار جناب ڈی سرینیواس اب ہمارے بیچ نہیں رہے. ان کا دیہانت عوام کے لیے سیاسی اعتبار سے عظیم خسارہ. حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ضلع کے حجاج اکرام کے پہلے قافلے کی آمد، دعا کے طلبگاروں نے گرم جوشی سے کیا استقبال اور دی مبارکباد. روح پرور سما. ہر دل عزیز قائد ڈی سرینیواس کا دیہانت، ان کے چاہنے والوں میں غم کی لہر. ضلع میں فساد سوگوار. چیف منسٹر سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین نے پیش کی خراج عقیدت. اب خبریں تفصیل سے. حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حجاج اکرام کا پہلا قافلہ جو 53 حجاج اکرام پر مشتمل تھا 28 جون کی نصف شب جدہ سے شمشاباد ایئرپورٹ پر پہنچی. حج سوسائٹی نظام آباد کے ایک وفد نے حجاج اکرام کا استقبال کیا. اس موقع پر دعائیہ تقریب منعقد کی گئی. بعد ازاں حجاج اکرام اپنے افراد خاندان کے ہمراہ اپنی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہو گئے. مولانا عابد قاسمی صدر، احمد عبدالعظیم نائب صدر، محمد حبیب احمد جنرل سیکریٹری نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی نے اپنے ایک مشترکہ صحافتی بیان میں بتایا کہ نظام آباد کے حجاج اکرام کا پہلا قافلہ جو 53 حجاج اکرام پر مشتمل تھا 28 جون کی نصف شب جدہ سے شمشاباد ایئرپورٹ پر بفضل تعالیٰ پہنچے. نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی جانب سے 53 حجاج اکرام کے استقبال کے لیے ایک وفد افروز احمد، عبدالحی راحل، محمد مظہر، محمد کلیم، محمد عقیل، محمد ریحان، محمد مبشر، محمد عاصم، محمد جمیل پر مشتمل تھا. نظام آباد سے حیدرآباد کے لیے حجاج اکرام کے استقبال اور ان کے تعاون کے لیے روانہ کیا گیا. حجاج اکرام کی شمشاباد ایئرپورٹ پر وفد نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی. ایئرپورٹ پر حجاج اکرام کے لیے ان کے لگیج اور رات کے طعام کا انتظام لطیف و لائق فیملی کی جانب سے کیا گیا، جبکہ ایس اے کریم ممتاز تاجر زردہ اسٹور کی جانب سے لگیج کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا. 53 حجاج اکرام کا قافلہ حیدرآباد سے نظام آباد صبح 9:30 بجے ایک ٹریولز بس کے ذریعے لمرا گارڈن بودھن روڈ پہنچے. اس موقع پر عابد قاسمی صدر ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی نظام آباد، محمد حبیب احمد جنرل سیکریٹری، احمد عبدالعظیم نائب صدر نے حجاج اکرام کو حج بیت اللہ کی عظیم سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی. اس موقع پر ایک دعائیہ تقریب منعقد کی گئی. بعد ازاں حجاج اکرام اپنے افراد خاندان کے ہمراہ اپنی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہو گئے. ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی جانب سے حجاج اکرام کی خدمت کرنے اور ان کے نظام آباد سے حیدرآباد روانگی اور واپسی کے انتظامات میں تعاون کرنے والے تمام احباب سے اظہار تشکر کیا. حج الحمدللہ اس مرتبہ جو ہے میں بہت مختصر جو ہے کرتا ہوں. الحمدللہ جو ہے اس بار حج بہت ہی صبر آزما تھا، مگر اللہ کے کرم کی وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں آسان ہو گئی، ثابت ہوا. اور یہ حج ہے ہی ایسا عمل جس میں بغیر اللہ کی مدد کے ہم کر نہیں سکتے. اللہ کی مدد جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم اس حج کے پورے عمل سے نہیں گزر سکتے، کیونکہ یہ بہت ہی مشقت کا کام ہے. مگر پورے انبیاء اکرام کی یادگار ہے، ان تمام لوگوں کی جو ہے یادیں ہماری تازہ ہوتی ہیں. نہ صرف ضلع بلکہ ریاست کے ہر دل عزیز لیڈر، سیکولرزم کے علم بردار،
اقلیتی دوست، اقلیت نواز، حسن کلام، ملنسار، تمام مذاہب کے انسانوں کے قابل قبول شخصیت، خداور خیر ڈی سرینواس اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ طویل علالت کے بعد علل صبح 3 بجے انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور چل بسے۔ سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے قائدین نے خراج عقیدت پیش کی اور ان کی خدمات کو ناقابل فراموش بتایا۔ ڈی سرینواس گزر جانا عوام کے لیے سیاسی اعتبار سے عظیم خسارہ۔ خاص رپورٹ۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے سابق رکن ڈی سرینواس چل بسے۔ انہوں نے ہفتے کی صبح 3 بجے حیدرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر آخری سانس لی۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصے سے بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ انہوں نے متحدہ آندھرا پردیش میں وزیر اور پی سی سی کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ 2004 اور 2009 میں بطور وزیر خدمات انجام دی۔ وہ چیف منسٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی کے بہت قریب تھے۔ کانگریس پارٹی ان کے پی سی سی صدر کے دور میں ریاست میں برسر اقتدار آئی تھی۔ وہ ڈی ایس کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی نعش فی الحال جوبلی ہلز میں واقع ان کے گھر میں رکھی گئی ہے۔ شام میں نعش نظام آباد کے پرگتی نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ پر منتقل کی جائیں گی۔ 27 سپتمبر 1948 کو نظام آباد میں پیدا ہوئے۔ ڈی ایس نے نظام کالج سے اپنی ڈگری مکمل کی۔ وہ طلبہ یونین کے رہنما کے طور پر سیاست میں داخل ہوئے۔ این ایس یو آئی اور یوجنا کانگریس میں کام کیا۔ 3 بار ایم ایل اے کے طور پر جیتے۔ انہوں نے پہلی بار 1959 میں کانگریس پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑا اور نظام آباد اربن حلقے سے کامیابی حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے 2004 اور 2009 کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے 1959 سے 1994 تک دیہی ترقی اور آئی اینڈ پی آر کے وزیر اور 2004 سے 2008 تک ہائر ایجوکیشن اور اربن لینڈ سیلنگ کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ 2004 میں انہوں نے اس وقت کے ٹی آر ایس کے ساتھ اتحاد میں اہم رول ادا کیا۔ 2013 سے 2015 تک ایم ایل سی کے طور پر خدمات انجام دی۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد انہوں نے کونسل کے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 2015 میں کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ انہیں دوسری بار ایم ایل سی بننے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بعد میں بی آر ایس میں شمولیت اختیار کی۔ ریاستی حکومت کے بین ریاستی امور کے مشیر کے طور پر کام کیا۔ 2016 سے 2022 تک بی آر ایس راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر خدمات انجام دی۔ تاہم وہ بی آر ایس سے الگ ہو گئے اور بی آر ایس دور اقتدار کے اختتام تک پارٹی سے دور رہے۔ بعد ازاں وہ پارٹی سے مستعفی ہو کر کانگریس میں شامل ہو گئے، لیکن دوسری طرف ڈی ایس صحت کے مسائل کی وجہ سے براہ راست سیاست سے دور رہ رہے تھے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے سنجے نے نظام آباد کے میئر کے طور پر کام کیا۔ چھوٹا بیٹا اروند اس وقت نظام آباد کا ایم پی ہے۔ سیکولر علم بردار ڈی سرینواس کا دھیان عوام کے لیے اہم خسارہ۔ ڈی سرینواس کی آخری رسومات کے لیے ریونت ریڈی نے تمام انتظامات کرنے عہدیداران کو دیا حکم۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے سابق رکن ڈی ایس کی ہفتے کی صبح موت ہوگی۔ سی ایم ریونت ریڈی نے سی ایس کو حکم دیا کہ وہ ان کی آخری رسومات سرکاری تقریبات کے ساتھ انجام دینے کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ ڈی سرینواس کی آخری رسومات اتوار کو نظام آباد شہر کے مضافاتی علاقے بائی پاس روڈ پر واقع ان کی قیامگاہ پر کی جائیں گی۔ سی ایم ریونت ریڈی نے ڈی ایس کی موت پر تعزیت کی اور کانگریس کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ ٹی پی سی سی نے ڈی ایس کے جسم پر کانگریس پارٹی
پارٹی کا جھنڈا لہرانے کا فیصلہ کیا، جبکہ ڈی ایس کو سرکاری خراج عقیدت کے ساتھ آخری الوداع کہا گیا۔ اس حد تک حکام تمام ضروری حفاظتی اقدامات کریں گے۔ اس بات کے امکانات ہے کہ آپ کو کانگریس رینک کی ایک بڑی تعداد ملے گی اور ریاستوں سے سیاسی لیڈروں کے ساتھ ساتھ آخری یاترا کے لیے مداح بھی جمع ہوگی۔ اس تناظر میں سی پی کلمیشور اور اے سی پی راجا وینکٹ ریڈی سخت اقدامات کرنے میں مصروف ہیں۔ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے ملک میں نئے فوجداری قوانین نافذ کیے جائیں گے۔ ہر کسی کو ان قوانین سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔ پہلے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے درگا کا بیان۔ تلنگانہ یونیورسٹی لاء کالج ڈشپلی میں نئے فوجداری قانون پر ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ کی صدارت لاء کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر کے پرسنا رانی نے کی اور پہلے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کنکا درگا نے شرکت کی۔ اسپیکر نے لاء کالج کے طلباء کو فوجداری قانون کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد تینوں مجرمانہ طبقے پر ایک طویل بحث ہوئی۔ تین قوانین میں سے پہلا انڈین پینل کوڈ، دوسرا انڈین سول پروٹیکشن کوڈ اور تیسرا انڈین ایویڈنس کوڈ ہے۔ اس ورکشاپ میں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ آر ایس شرون کمار نے نئے فوجداری قوانین میں مختلف نئے حصوں اور ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے درپیش چیلنجوں کی وضاحت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر بی ناگا جیوتی، طلبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ In the jail and they used to take food and they used to follow the principles, whatever the rules and regulations in the jail. But so far as punishments, capital punishments, they have to work for their livelihood. Only meager amount will be provided. That's all. But lesser punishments they have to sit idle. For that, there is no use of keeping them and seeing the psychological problems in rise during punishment period. Whenever he sees, he feels guilty. He will not reintegrate in the society. He cannot mingle with other people because that stigma is always there. So avoid that one. What I understand is that there is a community service because juvenile is very small boy or girl who has completed 18 years, not completed 18 years of age. So that age is not a जो भी स्कीम हिंदी नाम है वो भाजपा लगा दिया है। All the BJP schemes will have a Hindi names. I said how it is. See their student organization name, Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad. Whereas Congress have a National Student Union of India. Then he said another example. See the trade union of the BJP. Anyone here has the idea what is the trade union of BJP? Bharatiya Mazdoor Sangh. Whereas the Congress INTUC, Indian National Trade Union Congress. Then he said Congress was established by Englishman, a foreigner, headed by another foreigner. In those days it was Sonia Gandhi. On a lighter side, nothing political. I said only how to remember the names. So they always have a penchant for the English names. Whereas the BJP which शहर निजामाबाद की हर दिल अजीज शख्सियत डी श्रीनिवास की मौत सियासी खसारा। हम तमाम मुतल्लिक़ीन व रिश्तेदार बतौर ख़ास आपके फर्जंदा जनाब डी संजय व डी अरविंद को पुरसा देते हुए उनके गम में बराबर के शरीक है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद का इजहार। शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम क़ायद जनाब डी श्रीनिवास साहब की तवील अलालत के बाद मौत होगी, जिस पर हम दिल की गहराइयों से इजहार रंज व अफसोस करते हुए गम की इस घड़ी में आपके मुतल्लिक़ीन के साथ शरीक है। इस बात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने अपने सहाफ़ती बयान में करते हुए कहा कि डी श्रीनिवास साहब एक हर दिल अजीज़ और कामयाब लीडर बनकर अवाम व ख़ास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मज़हब वालों के नज़दीक काबिल क़बूल इंसान रहे। आपकी सियासी ज़िंदगी किसी भी किस्म के भेदभाव से पाक व साफ़ रही। आप यकीनन अच्छे अखलाक के मालिक थे। हुस्न कलाम आपका ख़ास शेवा था। हर मज़हब व तहज़ीब वालों से आपके अच्छे और गहरे ताल्लुक़ात थे। पूरी सियासी ज़िंदगी में कभी आपने मज़हब को आड़े नहीं आने दिया। यही वो खूबी थी कि कई बार शहर निज़ामाबाद से असम्बली व पार्लिमानी इंतखाबात में
میں ہر وقت اپنی جیت درج کراتے رہے. آپ کا دھیان شہر نظام آباد بلکہ پورے ضلع نظام آباد کے مسلمان وہ غیر مسلم سبھی کے لیے سیاسی اعتبار سے خسارہ ہے. ہم تمام متعلقین و رشتہ داروں بطور خاص آپ کے فرزندان جناب ڈی سنجے و ڈی اروند کو پرساد دیتے ہوئے ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. شہر نظام آباد کی ہر دل عزیز شخصیت اور سیاست کے ایک عظیم قائد اور رہنما جناب ڈی سرینواس صاحب کا انتقال آج صبح اطلاع ملی، آپ کے انتقال کی خبر ہوئی. ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. یقیناً جناب ڈی سرینواس صاحب شہر نظام آباد ہی نہیں بلکہ پورے ضلع نظام آباد کے لیے ایک سیاسی رہنما اور کامیاب قائد کے طور پر ابھرے ہیں، اور آپ کے اسی حسن اخلاق، حسن کلام اور آپ کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہی آپ ہر مذہب والوں کے نزدیک، خواہ وہ ہندو ہوں کہ مسلمان ہوں، سب کے نزدیک آپ ایک مسلم شخصیت تھے. غم کے اس موقع پر اور رنج اور افسوس کی اس گھڑی میں ہم بطور خاص آپ کے دو فرزندان جناب ڈی سنجے صاحب اور جناب ڈی اروند صاحب اور اسی طرح آپ کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہم غم کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور ہم اس موقع پر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس دنیا سے ہر ایک کو رخصت ہونا ہے اور جانا ہے، اور اسی کی ایک کڑی جناب ڈی سرینواس صاحب کی بھی یہاں سے رخصتی اور وفات اور آپ کا انتقال ہے. ہر ایک کو آپ کی سیاسی زندگی اور سیاسی کیریئر سے بہت زیادہ قریبی لگاؤ تھا. دختر نیک اختر انم شاہین بنت ایم اے ماجد، سٹاف رپورٹر منصف ٹی وی ڈیجیٹل. محفل نکاح سیاسی، سماجی و مذہبی قائدین نے کی شرکت، پیش کی مبارکباد. مہمانوں کی ایم اے ماجد اینڈ سنس و رخانی لوازمات سے تواضع کی. کاماریڈی ضلع کے سینئر و حرکیاتی صحافی ایم اے ماجد، سٹاف رپورٹر منصف ٹی وی ڈیجیٹل کاماریڈی کی دختر نیک اختر انم شاہین کا نکاح محمد ندیم فرزند جناب محمد نصیر صاحب مرحوم ساکن ٹیچر کالونی کاماریڈی سے بحسن خوبی انجام پایا. محفل نکاح کلاسک فنکشن ہال کاماریڈی میں شاندار پیمانے پر منعقد ہوا. اس محفل نکاح میں سیاسی، سماجی و مذہبی قائدین نے شرکت کی، مبارکباد دی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے اپنے بھتیجے کے ہاتھوں گلہائے روانہ کرتے ہوئے بذریعے فون مبارکباد دی. مہمانوں کے لیے کلاسک فنکشن ہال کاماریڈی میں عشائیاں رکھا گیا اور مہمانوں کی لوازمات سے تواضع کی گئی. اس تقریب میں جناب ایم اے ماجد، سٹاف رپورٹر راشٹریہ سہارا، جناب افضل خان، کریسپونڈنٹ منصف ٹی وی، بیورو چیف پرواز ٹی وی، جناب محمد غوث صاحب، ایڈیٹر روزنامہ محور نظام آباد، جناب سید اسد صاحب، ایڈیٹر آج کا تلنگانہ نظام آباد، محمد الیاس الدین، سٹاف رپورٹر این ٹی وی، محمد ارشد، سٹاف رپورٹر آر ٹی وی، محمد عابد، سٹاف رپورٹر کے ڈیجیٹل، مرزا آصف بیگ، سینئر تیلگو صحافی، محمد پرویز احمد این آر آئی کویت، محمد امجد رکن بلدی، محمد مبشر علی کانگریسی قائد، سیاسی و سماجی حضرات نے شرکت کی. مہمانوں کا استقبال رحیم شیخ تاجر نلے گاؤں مہاراشٹرا نے کیا. ایم اے رہبر، ایم اے سونو، ایم اے کیف، ایم اے شیخ، ایم اے ریحان و دیگر موجود تھے. مختلف پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے امپلائمنٹ آفس میں جاب میلے کا کیا گیا انعقاد تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں. نوجوان اس جاب میلے سے فائدہ اٹھائیں. تنظیموں کے نمائندوں کا بیان.
ضلع کے شیواجی نگر میں واقع امپلائمنٹ آفس میں مختلف پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے جاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر متعلقہ اداروں کے اسٹاف ممبران نے کہا کہ یہ جاب میلہ ان کی تنظیموں میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈس اینڈ بینک اور بھارت فائنانس میں انٹرویو میں ضلع بھر سے 30 بے روزگار نوجوانوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ منتخب افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి అండ్ నా పేరు వచ్చేసి శ్యామ్ కుమార్, హెచ్ఆర్ ఇన్ భారత్ ఫైనాన్షియల్ ఇండివిజువల్ లిమిటెడ్ ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రోల్ వచ్చేసి వేకెన్సీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఉందండి. అది నిజామాబాద్ సరౌండింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో వేకెన్సీ ఉంది. దీనికి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, सैलरी వచ్చేసి 40,500 ఉంది। रुद्रपुर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीपी ए सुजाता नागिंदर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की। मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों ने कामों की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। देहात के मसाइल को हल करने मेंबरान से किया इजहार। रुद्रपुर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में हफ्ते को एमपीपी अक्कापल्ली सुजाता नागिंदर की सदारत में मंडल की एक ऑल मेंबर मीटिंग मुनक्किद हुई। सबसे पहले एमपीडीओ ने मंडल में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। इसके बाद मेंबरान ने मुतल्लिका गाँव के मसाइल इजलास की तवज्जो दिलाई। इसी तरह मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों ने गाँव में होने वाले तरक्याती कामों के बारे में बताया। मुतल्लिका अफसरान ने महकमा ज़राअत, तालीम, अद्वियात, बिजली, IKP, रोज़गार की ज़मानत वगैरह के कामों की पेशरफ्त की वजाहत की। MPTC के कई अरकान ने कहा कि उन्होंने अपने गाँव में पीने के पानी, गंदे नालों और सड़कों के मसाइल को हुक्काम के इल्म में लाया। इस मौके पर MPP सुजाता ने कहा कि देहातों के मसाइल को हल करने के लिए ओहदेदारों को इक़दाम करना चाहिए। इस मीटिंग में ZPTC एन गंगाराम, नायब MPP एन साइलू, MPDO सुरेश बाबू, कोऑप्शन मेंबर मस्तान, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान व दीगर भी मौजूद थे। డిసెంబర్ 23 నుంచి మార్చి 24 వరకు కట్టాలి సార్. అంటే 393 గ్రూపులకు బ్యాంకు ఉంది సార్. ఆ 393 గ్రూపుల్లో ఒక 7 గ్రూపులు మాత్రమే పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. మొత్తం 99% రికవరీ సార్. అదేవిధంగా శ్రీనిలో కూడా మేము 4 కోట్లు ఇచ్చినాం సార్. అది కూడా 99% రికవరీ ఉంది సార్. ఇక్కడ కూడా రికవరీ రాలేదు సార్. ఈ 7 గ్రూపులే 2003 99 तो ये होता है दारू बेस में और जी की बात सर्टिफाई है सर्टिफाई है बाबा लगा होता है में लगते कौन सा रे बीके तो మీరు जी గురించి మరి కరెక్ట్ ఎప్పుడైనా ఆల్రెడీ కూడా ఇక్కడ గోవాలని చూసి అక్కడ అన్ని గోప్రైస్ అయిపోయింది అయితే జీకి నుంచి సర్టిఫికేట్ ఉందా మీరంటే టార్గెట్ ఇట్లా సార్ వాళ్ళు జీకి నుంచి పలానా ఏరియా ల్యాండ్ వాళ్ళ इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अखिलती दोस्त, सेकुलर, अलमबरदार, अखिलियत नवाज, हुस्ने कलाम, मिलनसार जनाब डी श्रीनिवास अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका देहांत अवाम के लिए सियासी एतबार से अजीम खसारा। हज की सादत हासिल करने के बाद जिले के हुज्जाज इकराम के पहले काफिले की आमद, दुआ के तलबगारों ने गर्मजोशी से किया इस्तकबाल और दी मुबारकबाद। रूह परवर समा। हर दिल अजीज कायद डी श्रीनिवास का देहांत, उनके चाहने वालों में गम की लहर। जिले में फिजा सोगवार। चीफ मिनिस्टर समेत सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने पेश की खिराज अकीदत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।